السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، زہیب انصاری۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ جو مسائل آتے ہیں نا آپ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتی ہیں، وہ بھی نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی انسان اگر کہیں جا رہا ہے تو راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رکاوٹ آتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر جہاں جا رہا ہے وہاں پہنچ کر اس کو زیادہ بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا وہ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں جانا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس ٹاپک میں۔ اقبال لکھتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ زندگی کے پچھلے 10 سال میرے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے اس دوران کئی بڑے فیصلے لیے، ان فیصلوں پر ڈٹ کر ان کے لیے محنت کی اور پھر اپنے لیے کامیابی کے راستے استوار کرتا میں آج بھی بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ ان چند سالوں میں نے غربت سے اٹھ کر اپنی محنت کے بل بوتے پر گھر، گاڑی، کاروبار جیسی تمام ضروریات سمیت زندگی کی دیگر آسائشات کو بھی پا لیا تو لوگوں نے مجھے کامیاب انسان ماننا شروع کر دیا۔ میری کامیابی کا راز جاننے اور مجھ جیسی زندگی کی خواہش کے لیے کئی لوگوں نے مجھ سے کاؤنسلنگ سیشنز لینا شروع کر دیے۔ لوگ آتے، سوالات کرتے، مسائل بتاتے، میں انہیں جواب دیتا، کامیاب زندگی کے لیے محنت اور عزم سے آگے بڑھنے میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا، بزنس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے متعلق ان کی رہنمائی کرتا، اور یوں ہی تمام سیشنز اپنے اختتام کو پہنچ جاتے۔ لوگ آتے رہے، سیشنز چلتے رہے، مگر مجھے آہستہ آہستہ لوگوں کا ایک مشترکہ مسئلہ سمجھ آنے لگا۔ ملاقات کی غرض سے آنے والا ہر شخص اپنی زندگی کے مسائل سناتا اور انہی کو اپنی ناکامی کی وجہ بتاتا تھا۔ لوگ کہتے کہ علی بھائی، ہم جب بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے فلاں مسائل ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے ہمارے مسائل سرے سے ہی ختم ہو جائیں۔ آج اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کیا کریں کہ جس سے وہ تھکیں نہیں، کامیاب ہوں اور خوب پیسہ کمائیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ مسائل کا سرے سے ہی ختم ہو جانا در حقیقت کامیابی ہے۔ مجھے اس رویے پر ایک ماہر نفسیات کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب ان کے پاس ایک شخص اپنے مسائل کا حل لینے آیا اور کہنے لگا کہ اس کی زندگی میں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا، تو وہ اسے کلینک کے قریب ایک قبرستان لے گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میاں، یہ ہے وہ جگہ جہاں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک یہ سانس ہے تب تک مسائل کا سامنا ہر صورت کرنا پڑے گا، لہٰذا مسائل کو ختم کرنے کی نہیں بلکہ ان پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں مسائل بھی اس کی حیثیت کے مطابق آتے ہیں۔ ایک دہاڑی دار مزدور کی زندگی میں مسائل بھی اس کی دہاڑی سے منسلک ہوتے ہیں، جبکہ ملک و ملت کے معماروں کو ہر لمحے میں کئی اہم اور سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا پر حکومت کرنے والے عظیم سپہ سالار اور حکمران، قائد اعظم علامہ اقبال اور ایسے بے شمار نام جنہیں آج لوگ سنہری حروف میں یاد کرتے ہیں، یہ سب بھی مسائل سے چھٹکارا پا کر نہیں، ان پر قابو پا کر کامیاب ہوئے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسائل نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بے شمار مسائل سے دو چار رہی، اور آپ مسائل بھی ایسے کہ ایک عام انسان سن کر تڑپ جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان مسائل کو اپنی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں تب بھی توحید کا پہلو نہیں چھوڑوں گا، تب بھی نہیں رکوں گا۔ آپ کے اس بے مثال حوصلے اور عزم کی بدولت آج 1400 سال گزرنے کے باوجود غیر مسلم انگریزوں نے اپنی یونیورسٹی اور بہترین لیڈر کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سر فہرست رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ایسی بے مثال شخصیت کے حامل تھے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور لوگ آپ کو اپنا آئیڈل مان کر اپنا سب ان پر قربان کر دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل و انصاف کا پیکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگی میں مسائل پیدا کرتے ہیں، اور پھر جو ان مسائل میں ثابت قدمی سے منزل کی جانب بڑھتا رہے، گرے نہیں، تھکے نہیں، اسے کامیابی کا پروانہ تھما کر اسے
پار لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو بیچ راہ میں بیٹھ کر مسائل کو رونے لگتے ہیں، ناکامی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان کی زندگی سے اگر مسائل کا خاتمہ کر دیا جائے تو وہ سیکھنے، سمجھنے اور آگے بڑھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ مسائل سے ہی ہماری شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، مسائل ہی ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ سونا پکتا ہے تو کندن بنتا ہے۔ انسان کو بھی عظمت ملنے سے پہلے مشکلات اور مصائب کی بھٹی میں جھونکا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے سکہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ ان مشکلات کو برداشت کریں گے تو کامیابی کے قابل بن پائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مسائل کو ختم کرنے کی نہیں، ان پر قابو پا کر آگے بڑھنے کی کوشش میں جٹ جاؤ۔ آج اگر چھوٹے چھوٹے مسائل میں ثابت قدم رہو گے تو بڑے بن کر بڑے مسائل کا سامنا کر پاؤ گے۔ کامیاب انسان مشکلات اور رسک لینے سے نہیں کتراتا، لہٰذا بہتر مستقبل کے لیے آج سے محنت کا آغاز کرو۔ چند روز قبل فیس بک پر ایک تحریر پڑھنے کو ملی۔ موصوف لکھتے ہیں کہ ایک واحد پرندہ جو شاہین کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے وہ کوا ہے۔ کوا اس کے پیٹھ پر بیٹھ کر اس کی گردن پر چونچ مارتا ہے، مگر شاہین جواب نہیں دیتا اور نہ ہی کوے سے لڑتا ہے۔ شاہین کبھی کوے پر اپنا وقت اور توانائی ضائع نہیں کرتا، بلکہ آسانی سے اپنے پروں کو کھولتا ہے اور آسمان میں اونچا اڑنے لگتا ہے۔ اونچی اڑان سے کوے کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر آکسیجن کمی کی وجہ سے کوا گر جاتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں کووں جیسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے شاہین بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود کو بلند کریں گے تو کوے آپ پر مٹتے جائیں گے، اپنے آپ مٹتے جائیں گے۔ کافی اچھا ٹاپک تھا، کافی سبق آموز ہے۔ ہم لوگوں کو ایسے ٹاپکس اور ایسی باتوں سے جو ہے نا، ایسی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اکثر میں ویڈیوز میں بولتا ہوتا ہوں کہ نماز پڑھا کریں، جو ہے نا نماز بہت اچھی چیز ہے۔ دن میں 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، 5 نمازیں پڑھنے کتنا وقت، قریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا سب کو ملا کے۔ تو 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ اللہ کی راہ میں گزارا جائے تو وہ گھنٹہ میرے خیال میں باقی 23 گھنٹوں سے بہتر ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھا کریں، اور اللہ پاک آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔